آج میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں اور کیوں ہم سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں، اور کیوں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سب ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں ایک جگہ درد ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہر گھر تک پہنچ جاتا ہے، اور آج کل جو خبریں ہم سنتے ہیں، جو واقعات ہم دیکھتے ہیں، وہ صرف خبریں نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی کے گھر کی ٹوٹی ہوئی دنیا ہوتی ہے، کسی ماں کا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، کسی باپ کی بکھری ہوئی امید ہوتی ہے، اور ہم صرف چند منٹ کے لیے افسوس کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جن بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ ماں جو اپنے بچے کو صبح اسکول بھیجتی ہے، وہ پورا دن کس خوف میں گزارتی ہوگی؟ ہر فون کی گھنٹی پر اس کا دل کیوں کانپتا ہوگا؟ اور وہ باپ جو اپنی پوری زندگی اس امید میں گزارتا ہے کہ اس کے بچے محفوظ رہیں، کیا وہ رات کو سکون سے سو پاتا ہوگا یا ہر آہٹ پر جاگ جاتا ہوگا؟ اور یہ صرف ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں گھروں کی کہانی ہے، اور ہم سب اسے صرف دور سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کب سے یہ عادت بنا لی ہے کہ ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہو اور ہم خاموش رہیں تو ہم بھی اس خاموشی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ خاموشی سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہی خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پر سب کچھ دیکھتے ہیں، ہر خبر، ہر واقعہ، ہر تکلیف، لیکن ہم صرف اسکرول کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوں لیکن دل سو چکا ہو۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ جب انسان دیکھ کر بھی محسوس نہ کرے، کیونکہ پھر انسان صرف جسم رہ جاتا ہے، احساس نہیں رہتا۔ اور پھر سوال یہ آتا ہے کہ آواز کون اٹھائے گا؟ لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی آواز اکثر دب جاتی ہے، کبھی سسٹم تک نہیں پہنچتی، اور کبھی سسٹم سننا ہی نہیں چاہتا، اور ایسے میں عام انسان تھک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر انسان یہی سوچ لے تو پھر کبھی کچھ نہیں بدلے گا۔ ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تبدیلی صرف حکومت سے نہیں آتی، تبدیلی معاشرے کے ہر فرد سے آتی ہے۔ جب ہم خاموشی توڑتے ہیں، جب ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو حساس بناتے ہیں، تب ہی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایک آواز شاید کمزور ہو لیکن ہزاروں آوازیں مل کر طاقت بن جاتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، کیونکہ آج اگر ہم نے نظر انداز کیا تو کل یہ درد کسی اور شکل میں ہمارے دروازے تک بھی آ سکتا ہے، اور پھر شاید ہمیں سمجھ آئے کہ خاموش رہنا کتنا بڑا نقصان تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا صرف ایک ایسا معاشرہ جہاں سب کچھ چل رہا ہے لیکن کوئی کسی کا نہیں ہے، یا پھر ہم واقعی ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں احساس بھی ہو اور حفاظت بھی ہو؟ لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ نظام ہم سب سے بنتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ برائیاں کیوں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگ خاموش کیوں ہیں،
اور جب اچھے لوگ خاموش ہو جائیں تو پھر برائی کو کوئی روکنے والا نہیں رہتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف دیکھے نہیں بلکہ محسوس بھی کرے، اور اگر کچھ غلط ہے تو اس پر آواز بھی اٹھائے، کیونکہ خاموشی کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی۔ خاموشی ہمیشہ کسی نہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ہم دنیا کو ایک دن میں نہیں بدل سکتے، لیکن ہم خود کو بدل سکتے ہیں، اور شاید یہی سب سے بڑا قدم ہے، کیونکہ جب انسان بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بھی بدلنے لگتی ہے۔ اور شاید آج سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ہم صرف زندہ ہیں یا ہم واقعی انسان ہیں، یا ہمیں انسانیت ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق انسانیت ہے کسی میں، نو، لیکن ہونی چاہیے۔ اس طرح کتنے بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہوں گی، کیا گزرتی ہوگی ان کے ماں باپ پہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بچے بیچارے کس طرح کی لائف گزاریں گے، کیسے وہ بھلا پائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔